آپ کو آگاہ کریں گے کہ نواز شریف کو کن طبی مسائل کا سامنا ہے۔ برطانوی اسپتال نے میڈیکل رپورٹ جاری کر دی ہے۔ برطانیہ کے رائل برمنگٹن اسپتال نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جاری کر دی ہے۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ رائل اسپتال کے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ پروفیسر کارلو ڈی ماریو کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ برطانوی معالج کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کو اب بھی دل کے عارضے کی علامات ہیں۔ شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے انہیں پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماضی کی بائی پاس سرجری اور اینجیوپلاسٹی کے سبب نواز شریف کا مسلسل چیک اپ کیا۔ ہم نے نواز شریف کی پہلی اینٹی اینجل تھراپی کی بہتری کے لیے علاج کیا۔ نواز شریف کو انجائنا علامات اور کورونا کی وجہ سے پاکستان جانے سے روک دیا تھا۔ کراچی میں ڈکیتیوں کے دوران ہلاکتوں میں بیشتر افغانی ملوث پائے گئے ہیں۔ کراچی پولیس چیف خادم حسین رند نے کہا ہے کہ کراچی میں ڈکیتیوں کے دوران شہریوں کی بے دریغ ہلاکتوں میں بیشتر افغانی ہی ملوث پائے گئے۔ گفتگو کرتے ہوئے کراچی پولیس چیف خادم حسین رند نے بتایا کہ شہر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہے۔ گزشتہ سال کراچی میں کارروائیوں کے دوران زیر حراست 323 غیر قانونی افغان باشندوں کو ان کے وطن واپس بھیجا گیا، جبکہ رواں سال کے گزشتہ ایک مہینے کے دوران زیر حراست 1547 افغان باشندے ڈیپورٹ کیے جا چکے۔ مزید بتایا کہ کراچی پولیس FIA اور نادرا سمیت دیگر سرکاری اداروں کے ہمراہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں، خاص طور پر افغان باشندوں کے خلاف بھرپور اور ون ونڈو آپریشن کی تیاری کر رہی ہے، جس کے تحت مختلف آبادیوں میں حراست میں لیے گئے افغان باشندوں کا ڈیٹا نادرا اور FIA امیگریشن کے ریکارڈ میں چیک کیا جائے گا اور پھر غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو جیل بھیجنے کی بجائے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کا فضائی معیار خطرناک حد تک مضر صحت ریکارڈ۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں اس کا فضائی معیار 305 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی آلودہ ترین شہروں میں 9ویں نمبر پر رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 117 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کا فضائی معیار بھی خراب ہے اور اسے حساس افراد کے لیے مضر صحت قرار دیا گیا ہے، جبکہ دنیا کے آلودہ شہروں میں دبئی دوسرے نمبر پر آ گیا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس میں فضائی معیار 166 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق 151 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت ہے، 201 سے 300 درجے تک آلودگی انتہائی مضر صحت ہے اور 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی طاہر جاوید نگراں وزیر اعظم کے معاون خصوصی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی طاہر جاوید وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہیں سرمایہ کاری کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی جانب سے طاہر جاوید کو وزیر مملکت کے برابر مراعات دینے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم نے شہزادہ احسن اشرف شیخ کو وفاقی وزیر بھی مقرر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے شہزادہ احسن سے متعلق سمری صدر کو ارسال کر دی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ میں اب معاون خصوصی کی تعداد 6 ہو گئی، جبکہ نگراں کابینہ کی مجموعی تعداد 28 ہو گئی ہے۔ طاہر جاوید کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی تمغہ امتیاز سے نوازا جا چکا ہے۔ وہ امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کے مرکزی رہنما بھی رہ چکے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی 3 ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ ATC جج ابو الحسنات ذوالقرنین تینوں درخواستوں پر 16 اکتوبر کو سماعت کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانت کی 3 درخواستیں انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں۔ ATC جج ابو الحسنات ذوالقرنین تینوں درخواستوں پر 16 اکتوبر کو سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خارج شدہ ضمانتیں دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف تھانہ کہنا میں، ایک اور تھانہ بہارا کہو میں اور 2 مقدمات درج ہیں، جنہیں عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین 16 اکتوبر کو ان 3 درخواستوں کی سماعت کریں گے۔
अभी आपको बताएं कि आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मकामी सतह पर पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में $12 की कमी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत $102 फी बैरल की सतह पर आ गई है, जबकि डीजल की कीमत में $9 कमी से $117 फी बैरल हो गई है। दूसरी जानिब रुपए की कदर में मुसलसल इजाफे से भी कीमतें कम होने का इम्कान है। हुकूमत हतमी फैसला 15 अक्टूबर को करेगी। निगरां हुकूमत ने 30 सितंबर को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी की थी, जिसके बाद नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 11 रुपए सस्ता किया गया और नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई थी। अभी आपको बताएं कि मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में हालात को नॉर्मल दिखाने का मंसूबा ज़मीन बोस। कश्मीर मीडिया सर्विस की हालिया रिपोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में हालात को नॉर्मल दिखाने से मुतालिक मोदी सरकार के दावों का पोल खोल दिया। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में हालात को नॉर्मल दिखाने का मंसूबा ज़मीन बोस हो गया। कश्मीर मीडिया सर्विस की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 अगस्त 2019 से अब तक 21,000 कश्मीरी जेलों में कैद किए जा चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 800 कश्मीरी शहीद, 2,500 से जायद काबिज फोर्सेस के हाथों तशद्दुद का शिकार हुए, जबकि 130 बच्चे यतीम और 119 कश्मीरी खवातीन इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार ने श्रीनगर में G20 ममालिक का इजलास मुनक्किद करके मकबूजा वादी में हालात को नॉर्मल दिखाने की नाकाम कोशिश की थी। आर्टिकल 370 की नाजायज तनसीख से मुतालिक मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत भी है। कश्मीरियों को इंटरनेट ज़राए इबलाग की बंदिश, इमलाक की जबरन जब्ती, मावराए अदालत कत्ल और पैलेट गन के बेजा इस्तेमाल जैसे पुरतशद्दुद इक़दामात का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज इज्तिमाई ज़्यादती को तहरीक आज़ादी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। 2019 से अब तक मोदी सरकार मकबूजा वादी में 423 मरतबा इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर चुकी है। पैलेट गन के बेजा इस्तेमाल से अब तक 6,000 कश्मीरी जख्मी, जबकि 782 अफराद बेनाई से हाथ धो बैठे। अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।